السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں بہت درود پاک پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات، گزشتہ بیان میں نے اس سے قبل شب برات کے فضائل اور اس کے برکات کا میں نے ذکر کیا تھا، حضرات نے سماعت کیا ہوگا۔ اور آج کا میرا عنوان سخن ہے زیارت قبور، اور اس کو دلائل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ سب کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو زیارت قبور سے منع فرمایا تھا، اب تم لوگ ان کی زیارت کرو کہ یہ دنیا سے بے رغبت بناتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ میرے دینی بھائیوں، قبر کی زیارت سنت ہے۔ گزشتہ بیان محبوبہ نے خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی روشنی میں ظاہر و ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور و اقدس کی حاضری نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عادت و سنت ہے، اور آج تک کے اولیاء کرام و بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ مگر منافق و بدعقیدہ شخص کہہ سکتا ہے کہ نیکوں، محبوبوں اور اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری اور زیارت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نیکوں اور محبوبوں کی قبروں کی حاضری اور زیارت بدعت ناجائز ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اولیاء صالحین کی قبروں کی زیارت و حاضری احادیث مبارکہ اور سلف و صالحین کے احوال و اقوال کی روشنی میں بیان کیا جائے، اور ثابت کیا جائے کہ اولیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت و حاضری سنت ہے، یہ بدعت ناجائز نہیں ہے۔ نیکوں کی قبروں کی زیارت یہ سنت نبوی ہے۔ حضرت محمد ابن ابراہیم التیمی سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سال کے آغاز میں شہداء کی قبروں پر تشریف لاتے اور فرماتے تھے، تم پر سلام ہو، تمہارے صبر کے صلے میں آخرت کا گھر کیا خوب ہے۔ راوی نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے، اس کا حوالہ آپ چاہے نوٹ کر لیں۔ امام عبدالرزاق المصنف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 573 پر ہے، اور امام طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن، اور امام سیوطی نے الدر المنصور میں، اور امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ سنت ہے، مزارات پر حاضری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آپ پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چلو حضرت ام ایمن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر کے آئیں، جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ صحیح مسلم شریف میں صفحہ نمبر 190 پر، اور ابن ماجہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523 پر یہ روایت موجود ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں نیکوں کی زیارت اور اصحاب کی فضیلت کا بیان ہے۔ اے میرے دینی بھائیوں، ایمان والو، محبوب خدا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول کے امام ہیں اور سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ فرش سے عرش تک ساری خدائی میں سب سے بلند و بالا اشرف ہیں۔ اس کے باوجود شہداء کی قبروں پر آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا جانا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر تشریف لے جانا آخر کیا وجہ ہے؟ مطلب صاف طور پر ظاہر ہے کہ ہمارے آقا غیبدہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم جانتے تھے کہ قرب قیامت میں کچھ منافق مسلمان یہ کہتے نظر آئیں گے کہ نیکوں اللہ والوں کی قبروں پر جانا بدعت و ناجائز ہے، میرا غلام پریشان ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم شہداء اور نیکوں کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تاکہ منافق غدار مسلمان کے خلاف دلیل ہو جائے اور میرا غلام بتا سکے کہ نیکوں اور اللہ والوں کی قبروں پر جانا اور زیارت کرنا بدعت و ناجائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی محبوب خدا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور نیکوں کی قبروں کی زیارت کرنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ حضرات، منافق وہابی دیوبندی کے لیے اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا کہ کہہ سکے کہ بغداد شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف اللہ والوں کی مزار پر کیوں جاتے ہو۔ حدیث شریف کی روشنی میں آفتاب نصف النہار کی طرح ظاہر و باہر ہو گیا کہ اللہ والوں کی قبروں کی زیارت کرنا بدعت و ناجائز نہیں، بلکہ سنت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سنت حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق اعظم اور سنت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ اللہ والوں کی قبروں کی زیارت سے نیکیاں بڑھتی ہیں۔ حضرت بریدہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں 3 باتوں سے منع کیا تھا، ان میں سے ایک قبروں کی زیارت تھی، لیکن اب قبروں کی زیارت کرو اور اس زیارت سے اپنی نیکیاں بڑھاؤ۔ یہ نسائی شریف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 234 اور حاکم المستدرک نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 546 پر یہ 36 پر بیان کیا ہے۔ ابن عبان نے جلد نمبر 12 میں صفحہ نمبر 214 پر اور بہقی نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور جانب نور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے تم لوگوں کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب جو بھی قبر کی زیارت کرنا چاہے اسے اجازت ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کرے، کیونکہ بے شک قبروں کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ حاکم المستدرک کے اندر آج بھی روایت موجود ہے۔ اسی طرح کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ یہ حاکم المستدرک کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ یہ زیارت قبور چاروں مسلک میں جائز ہے۔ شریعت میں قبروں کی زیارت کرنا باعث اجر و ثواب اور آخرت کو یاد دلانے کا ذریعہ ہے۔ ائمہ حدیث و تفسیر نے تفصیل کے ساتھ اس کے جائز ہونے کو بیان کیا ہے۔ چاروں مسلک کے ائمہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز و مستحب ہے۔ نمبر 1، مسلک حنفی کے امام علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 70 پر اور حنفی امام علامہ عبد الرحمن امادی نے اور روضہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 پر لکھتے ہیں کہ بے شک صالحین کی قبروں کی زیارت بلند درجہ باعث ثواب اور نیک عمل ہے۔ یہ ان آزمودہ اعمال میں سے ہیں جن کے ذریعہ برکتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ان کے مزارات کی حاضری قبولیت دعا کے لیے مجرب جگہیں ہیں۔ مسلک مالکی کے مشہور زمانہ امام اپنی تصنیف المدخل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 139 پر لکھتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اولیاء صالحین کی قبروں کی زیارت سے اپنے آپ کو دور نہ کرے، اس لیے کہ ان کی زیارت سے مردہ دل اس طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح مردہ زمین موسلادھار بارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔ ان کی زیارت کی برکت سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ
اللہ تعالیٰ رحمان و منان کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی کوئی بات رد نہیں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اولیاء سے محبت کرنے والوں کو نامراد و ناکام نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اولیاء اللہ تعالیٰ کا باب رحمت ہیں اور جو اس کے بندوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ والوں کی کس قدر شان بزرگی ہے، حدیث شریف سے ظاہر و ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں میں قبول فرمائے اور مشہور ولی ہمارے پیر اعظم حضور سرکار بڑے پیر تسلیم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عاشق مدینہ مجدد اعظم امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ولایت و بزرگی پر اجماع امت ہے، ان کے عشق و محبت میں ہمیں ڈوبے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ علامہ ابن الحاج الفاصل المالکی نے اپنی کتاب المدخل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255 پر ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کے ولی کی مزار پر حصول برکات کا واقعہ لکھا ہے کہ بے شک حصول برکت کے لیے اللہ والوں کی قبروں کی زیارت مستحب عمل ہے، کیونکہ اللہ والوں کی برکتیں جس طرح ان کی زندگی میں فیض پہنچاتی ہیں، اسی طرح ان کے وصال کے بعد بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے، اور اللہ والوں کی قبروں کے پاس دعا کرنا، ان سے شفاعت طلب کرنا ائمہ دین علماء محققین کا معمول رہا ہے۔ اس عبارت کو لکھنے کے بعد علامہ ابن الحاج نے لکھا ہے کہ جس شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی قبروں اور ان کے مزارات پر جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرے۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی طرف جانے کے لیے سامان سفر نہ باندھا جائے۔ نمبر 1 مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، ان کے علاوہ کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ تو اس کا جواب مشہور بزرگ حجت اللہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب احیاء العلوم کے آداب سفر میں بیان کیا ہے کہ عبادات کے لیے سفر کیا جائے، مثلا جہاد اور حج کے لیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس میں انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تمام علماء اور اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی اس عمل خیر میں سب شامل ہیں۔ حضرت امام شافعی کا حضرت امام اعظم کے مزار پر حاضر ہونا۔ خطیب بغدادی تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 پر لکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول برکت کی غرض سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور پر حاضر ہوتے اور زیارت کرتے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی برکات و حسنات کے بارے میں خود اپنا تجربہ بیان فرماتے ہیں۔ بے شک میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور روزانہ ان کی قبر شریف پر زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اور جب مجھے کوئی ضرورت اور مشکل پیش ہوتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر حاجت پوری ہونے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تو میں وہاں سے نہیں ہٹتا یہاں تک کہ میری حاجت پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ والوں کی بڑی شان و منزلت ہے۔ دیکھیے اپنے امام اعظم کی شان و عظمت کا کیا عالم ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بزرگ امام اور ولی خود بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف پر حاضر ہوتا ہوں تو میری ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب امام اعظم کے مزار پر یہ برکت اور رحمت کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم محبوب اعظم کے مزار انور اور قبر اقدس کی برکت و رحمت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل اللہ والوں کی زیارت کے لیے ملک شام تشریف لے جاتے تھے۔ علامہ ابن مفلح نے اپنی کتاب المقصد الارشد میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ولی حضرت محمد بن یوسف الغریابی کی زیارت کے لیے سفر کر کے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔
حضرات چاروں مسلک کے چاروں اماموں کا معمول مستند اور معتبر کتابوں کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے۔ ہر امام نے اللہ والوں اور بزرگوں کے مزارات پر حاضری دی اور زیارت کے شرف سے مشرف ہوئے اور خوب خوب برکات و حسنات حاصل کیے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو حنبلی و مالکی اور شافعی و حنفی کہلواتے ہیں اور بزرگان دین کے مزارات کی حاضری اور زیارت کو شرک و بدعت کہتے ہیں۔ ایسے کذاب اور دجال حضرات نہ حنفی نہ شافعی نہ ہی حنبلی ہیں نہ مالکی ہیں، بلکہ ابلیسی ہیں اور جہنمی ہیں۔ ایسے کذابوں اور دجالوں کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنے اور بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت امام ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت ابو الفراح ہند بائی نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار شریف پر حاضری دی۔ ابن ساکر میں تاریخ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مشہور ولی حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے مشائخ کی حاضری، یہ خطیب بغدادی میں روایت موجود ہے۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیخ حماد باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر شریف پر حاضری دینا یہ قلائد الجواہر کے اندر موجود ہے۔ سلطان الاولیاء ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرد حق آگاہ ولی کامل حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضری کا آپ نے حاضری کی اور وہاں چلہ بھی کیا، اور یہ روایت سبان غوث و خواجہ کے اندر صفحہ نمبر 55 پر لکھا ہوا ہے۔ اور جس کو یقین نہ ہو آج بھی جا کے دیکھ لے کہ وہاں پر داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار شریف پر لاہور میں کہ آپ نے وہاں جب فیض دیکھا تو آپ نے جو آپ کی زبان پر نکلا تھا شعر وہ آج میں لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سرا پیر کامل کامل آرا رہنما، آج بھی وہاں وہ شعر آپ کے مزار پاک پہ لکھا ہوا داتا صاحب کے، یہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ فنافی رسول حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف پر حاضر ہونا اور 40 دن تک مزار انور کے پاس چلا کرنا، یہ معین الارواح صفحہ نمبر 219 پر روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا شاہ مختوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار پاک ہند کے راجہ ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حاضر ہوئے اور 40 دن کا چلہ بھی کیا ہے، یہ سفینۃ الاولیاء کے اندر روایت موجود ہے اور معین الارواح کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب الہی حضرت سرکار نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرشد الاولیاء حضرت شاہ برۃ اللہ ماروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے برکات و حسن اللہ والوں کی بارگاہ سے برکات و حسنات بھی حاصل کیا آپ نے۔ حضرات ہم نے چند بزرگوں کی زندگی کے واقعات بطور نمونہ پیش کر دیے ہیں، ایسے ہزاروں بلکہ لاکھوں ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں جن میں ائمہ دین محدثین اولیاء علماء اللہ والوں کی مزارت پر حاضر ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نیکی و ثواب اور دین و دنیا کی خیر و بھلائی کی نعمت و دولت حاصل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدم نصیب فرمائے، بزرگان دین کے دامن سے سچی اور پکی وابستگی عطا فرمائے۔ ان بزرگان دین کے مزاروں پر حاضر ہونا یہ اولیاء کرام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ سب ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان بزرگان دین کے مزارات پر پہنچیں اور حاضری دیا کریں، وہاں جا کر کے ہم کو جو شرف حاصل ہوگا وہاں بہت سی ہمیں برکات و حسنات حاصل ہوں گے۔ اس لیے میری سبھی ہمارے دینی بھائیوں سے گزارش ہے کہ خاص کر یہ جو وقت آ رہا اب یہ شب برات کا، یہ 15ویں شب میں، تو اس رات میں ضرور قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں پر حاضری دیں اور ان کے تمام قبور والوں کے لیے سارے ثواب کریں۔ اس لیے کہ سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مولا تبارک و تعالیٰ ہم کو اولیاء کرام کے مزار پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔